سرجری کروا لیں۔ ہم میری جان، پھر میں یہ آپ کو ڈونیٹ کر دوں گا۔ چھت پھاڑ کہکا لگاتے اسے شرمندہ کیا تھا۔ خان، آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ خفگی سے گول سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ مزید کہتے جب دروازہ نوک ہوا۔ اوہو، اب اس ٹائم کون ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ خان کی معصوم جان یہی رہو۔ باقی رومانس ٹو بھی کنٹینیو۔ سرخ گال چومتے وہ جا چکے تھے، جبکہ وہ ابھی بھی اس کی محبت کے سحر میں تھی اور لمس کے پاس چلی گئی جو نیند میں تھی۔ حیات، تم دونوں شوق تھے۔ رحمان، بٹ اب پلیزنٹ سرپرائز۔ خان بھی خوش ہوا تھا۔ پرانے دوست کو دروازے پر دیکھ کر دونوں بغلگیر ہوئے تھے۔ تو تم اس سلسلے میں آئے ہو؟ دیکھو رحمان، وہ غریب لوگ ہیں، میں نے کیس اسٹڈی کیا ہے اور وہ پراپرٹی لیگلی طور پر تمہارے پاس ہے، تو تم دوست کے لیے یہ کیس نہیں چھوڑو گے؟ ملک غصے میں آیا تھا۔ دیکھو ملک، تم غلط ہو، سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، صاف منع کیا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ ابے حیات خان، تم پنگا کس سے لے رہے ہو؟ وہ زمین مجھے اشد چاہیے، سمجھے، اور تم باز رہو اس معاملے سے، ورنہ مجبوراً ہماری دوستی بھول جاؤں گا۔ تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ملک، رحمان، چاہے تم جتنے مرضی بڑے سیاسی انسان یا گنڈے ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ بابا کی جان، ماما کے پاس جاؤ، بابا آ رہے ہیں اندر، لمس کو بولا تھا۔ ملک کی نظر تو بھٹک بھٹک کر اس بچی کی طرف جا رہی تھی جو محض 3 یا 4 سال کی گلابی سی بچی تھی۔ براؤن بال، گرے آنکھیں، نہ جانے کیوں وہ اس کی ہوس میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ایک چمک تھی جو اس کا جوان روپ بھی اپنی آنکھوں میں سوچ رہا تھا۔ نو بابا پاس۔ جب وہ بات کا انکار کرتے خان کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ بابا کا پیارا بچہ اس کے گال چومتے گود میں اٹھایا تھا۔ ملک، میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے، کیوں نہ کہ میں تمہاری مدد نہیں کرنے کو والا۔ واضح انکار کرتے وہ اسے باہر کا راستہ دکھا چکے تھے۔ ملک تیش کھاتا رہ گیا تھا اور یہ انکار کسی صورت قبول نہیں تھا۔ دھندلی سی وہ رات یاد آئی جب وہ اس بچی کو وہاں سے لینے گیا تھا، مگر اس سے پہلے وہاں سے کوئی عورت اسے لے گئی تھی، اور وہ عورت وجدان شاہ کی ماں تھی۔ ملک کے اپنے مقاصد ناکام ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں جان پایا تھا وہ اسے کہاں لے گئی ہیں، اور نہ کبھی جان پایا تھا۔ اس کے دماغ میں پلاننگ ضرور چل رہی تھی کہ کوئی ریلنگ سے ٹیک لگاتے، سگریٹ کا دھواں اڑاتے پرسوچ کہا تھا۔ مراد حیران ہوا تھا۔ یار، ملک چپ بیٹھنے والا نہیں، اپنی انسلٹ کے بعد کچھ تو کرے گا۔ تم ایم جے کس طرح پتہ لگواؤ وجدان؟ اگر میں اس رات لمس کو لینے نہ جاتی تو کوئی تھا وہاں جو اس کی طاق میں تھا۔ ایک سیکنڈ میں یہ کیسے بھول گیا کہ وہ لمس کو کیسے جانتا ہے؟ ماں کی باتیں وجدان کے دماغ میں گردش کی تھی۔ لمس کے والدین کا حادثہ نہیں، یعنی پری پلان ڈیتھ تھی، لیکن ان سب کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ کیا ملک خالہ کی لوگوں سے رشتہ داری تھی کوئی؟ پھر وہ کیسے جانتا تھا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ مراد نے سوچوں میں مبتلا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بس ملک پر نظر رکھو۔ میری جان، میرا بس چلے تو تمہیں اپنے علاوہ کسی کے سامنے نہ آنے دوں۔ خیالوں میں اس کا چہرہ تھا۔ تم میرے بہت خاص بندے ہو، اب سب تم پر ہے۔ اس ایم جے پر تو مجھے رتی برابر بھروسہ نہیں۔ ملک صاحب، آپ کو نراش نہیں کروں گا، بے فکر رہیں، تسلی امیز لہجے میں کہا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کرنا، وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، ابھی ذرا ماحول ٹھنڈا ہو لینے دو، پھر اس سے سود سمیت بدلہ لینا ہے۔ ملک نے طنزیہ کہکا لگایا تھا۔ جی ملک صاحب، جیسے آپ کی مرضی، میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ ملک کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ الیکشنز کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہو جاتی تھی۔ اب بھی 9 بج چکے تھے۔ روڈ پر کافی گاڑیاں ٹریفک کا پتہ دے رہی تھی۔ سڑک کے کنارے چلتے وہ گاڑی کے انتظار میں تھی۔ ارے مس مریم، آپ آئے، میں ڈراپ کر دوں آپ کو، آفس کے سینئر نے اسے آفر کی تھی۔ یکدم وہ چونکی اس بندے سے آواز آ رہی تھی، وہ جو آفس میں بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے فلرٹ کرنے کا۔ نو تھینکس سر، میں چلی جاؤں گی، مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے انکار کیا۔ بیٹھ جائے مس مریم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نو پرابلم، وہ بضد آئی ول مینیج سر۔ اب کی بار کوفہ سے انکار کیا تھا۔ احسان لینا وہ بھی ایسے بندے کا جس کی نظریں اسے اپنے وجود پر گرتی محسوس ہو رہی تھی، اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ ایک تکلیف سی تھی، کیوں نہ کہ سکون سے نہیں جینے دیتے یہ مرد۔ سامنے یہ منظر دیکھ کر کوئی بری طرح جل بن رہا تھا۔ جب فل رفتار سے کوئی گاڑی اس کے قریب آئی، پھر اس کے نزدیک ترین بریک لگائی تھی، گاڑی کی مسلسل بجتے ہارن سے مجبوراً اسے گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھا۔ بیٹھو اندر، شیشہ نیچے کرتے تحقیقانہ لہجہ استعمال کیا تھا۔
دوسرا بندہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چلیں سر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ فوری سامنے موجود شخص کو دیکھ پینترا بدلا تھا۔ شور سر نے خوش ہوتے مریم کے لیے فرنٹ ڈور کھولا جو موقع کی تلاش میں تھا۔ مراد اس کی ہٹ درمی سے کلستے باہر نکلا اور کھینچ کر اسے اندر بٹھاتے دروازہ بند کیا۔ مسٹر راستہ وہ ہے، تم جا سکتے ہو۔ پاس سے سامنے اشارہ کرتے اسے منہ کھولے شخص سے جب باتیں کہا پھرتی سے اپنی جگہ بیٹھے لوگ کی تھی۔ وٹ دا ہیل! دروازہ کھینچتے وہ ہلکان ہوئی، غصے میں ناک پھیلائے۔ مراد کو اچھی لگی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب۔ لوگ ہے بیبی، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی، مراد نے اس کی کوشش دیکھتے کہا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں سمجھے، اور کیا پرابلم ہے؟ تمہیں کیوں جوں کی طرح چمٹ گئے ہو؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ ٹائم دیکھا؟ یہ ٹائم ہے تمہارے گھر جانے کا؟ اور کون تھا وہ شخص؟ اس کی بات اگنور کرتے ماتھے پر انگنت بل لاتے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا تھا، ایکسکیوز می، کیا تم میرے باپ ہو یا بھائی ہو؟ نہیں نا، تو تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ اور کیا حرکت تھی یہ؟ وہ چیخی تھی۔ کتنی انسلٹ فیل کی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے سر؟ وہ سوچ رہی تھی۔ شوہر بھی کہہ سکتی تھی۔ خیر چلو خاموش رہو اب، ورنہ مجبوراً مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو تمہیں تو بہت ناگوار گزرے گا پر مجھے بہت مزہ دے گا۔ تیکھے لہجے میں نے خیر جواب دیا، بے شرم پولیس والے، اتارو مجھے۔ مریم اس کی بکواس اور اس سے مسلسل ڈرائیو کرتے دیکھ چیخی تھی، لیکن مراد اگنور کرتے ڈرائیو کر رہا تھا جیسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اسٹیئرنگ پر دھرا ہاتھ غصے سے کھینچا تھا۔ مراد نے بمشکل اسٹیئرنگ پر قابو پایا تھا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ گاڑی روکتے اس کی طرف خشمگین نگاہوں سے دیکھتے رخ کیا۔ اتارو مجھے۔ اس کی نظروں کی تپش گاڑی میں اس کے ساتھ خوف سا محسوس ہوا۔ اب اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی نا تو جلدی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا، سمجھی؟ وارن کرتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ چیختے چلاتے تھک ہار کر وہ سیٹ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ مراد مسکرایا تھا۔ یہی رکو پلیز۔ اپنی گلی سے کافی پیچھے رکنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہاں اس کی جاب کے متعلق اتنی باتیں ہوتی ہیں مزید ایک بات کا اضافہ ہو۔ مراد سمجھ چکا تھا۔ وہ اترتی جب اس کا ہاتھ کھینچا جس سے وہ بر وقت اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ لگتی۔ مریم کا سانس اٹکا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں سے چیخی تھی اس کی حرکت سے۔ تم تکلیف ہو میری، گمبھیر لہجے میں کہا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے حیرت سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مریم، عورت کے لیے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ گلے میں پٹا تو جانور کے بھی ہوتا ہے، اسے پٹا نہیں سر کی زینت بناؤ، یقین مانو مزید خوبصورت لگو گی۔ گلے میں لپٹے اسٹولر کی طرف اشارہ کرتے وہ اسے بہت کچھ پاور کروا چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو گرین پرنٹڈ شوٹ قمیض اور پلازو میں، گلاسز لگائے، میک اپ سے پاک چہرے میں، جوڑے میں بندھے بالوں میں تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے لڑکیوں والی ڈریسنگ میں دیکھ رہا تھا۔ مریم کو اس کی بات ہمیشہ کی طرح اچھی لگنے کی بجائے بری لگی تھی۔ اس کے ہلتے گلابی ہونٹ دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ میرا ہاتھ دانت پیستے اس کی سخت گرفت میں ہاتھ چھڑوانے سے قاصر تھی۔ وہ اس شخص کے روب جمانے کی عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ ڈرتے ہوئے تم بھیگی بلی لگتی ہو، مراد نے مسکراتے اس کے کان کے قریب کہا۔ تم سے ڈرتی ہے میری جوتی؟ کلستے وہ گلی کی اندر کی جانب تیزی سے بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کی باتوں پر بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ بیبی، تمہارا دماغ جلدی درست نہیں ہونے والا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور تب تک نہیں ہلا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں وہ اپنی باتوں میں مصروف تھے جب اپنی کلاس فیلو کی آواز سے پلٹی۔ لمس، تمہیں سر حیدر بلا رہے ہیں مجھے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ جس کے آفس کے باہر وہ شال درست کر رہی تھی اور سانس خارج کرتے اندر بڑھی۔ میں کمنگ پلیز، بغیر پلٹے کہا تھا۔ بیٹھیں، چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے بیٹھی تھی۔ آپ کے لیے کام ہے۔ وہی مخصوص پولائٹ لہجہ جس سے وہ خار کھاتی تھی، اور سب اسے پروفیسر کے اس سے پولائٹ لہجے سے چڑھاتے تھے۔ مس، کہاں کی سیر؟ وہ اس کی چیئر پر جھکتے بولا تھا۔ یہ کیا آپ پیچھے ہوں؟ اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ جو ذرا سا بھی ہلتی تو اس کا سر اس کی تھوڑی سی مس ہوتا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ مزید جھکا۔ آپ کو وہ چھوڑے گا نہیں، دور رہے مجھ سے۔ وہ وجدان سے خوف زدہ ہوئی۔ جسے اگر پتہ چلتا تو اس کے ساتھ لمس کا بھی قتل ہو پکا تھا۔ کون؟ وہ پیچھے ہوا۔ جلن کا احساس ہوا۔ کس کا حوالہ دے رہی تھی وہ؟ آپ کام بتائیں۔ شال کا سرا
مضبوطی سے پکڑے وہ بس جانا چاہتی تھی اس کی مینی خیز نظروں سے کہیں دور جائیں۔ خود پر قابو پایا تھا۔ ہاں وہ حیران ہوئی تھی اور فوری سے باہر نکلی۔ کیا ہوا لمس؟ کیا کہا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ عذرا نے اسے جنجلائے دیکھا۔ عذرا مجھے وہ شخص برا لگا ہے۔ اس کی نظریں وہ عجیب ہے لمس، عجیب کشمکش میں تھی۔ وجدان کو کال کرنے کے لیے وہ قدرے سائڈ پر تھی لیکن اسے لگ رہا تھا وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ فون کان سے لگائے ہوئے یکدم ارد گرد دیکھا مگر چند ایک اسٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کہاں گم ہو؟ فون سے آتی اس کی بھاری آواز کی طرف متوجہ آئی۔ کہیں نہیں، وہ خوف زدہ ہوئی۔ کچھ چھپا رہی ہو لمس؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ وجدان نے جاننا چاہا۔ پلیز جلدی آ جائیں، اس کی بات بدلتے کہا۔ یونی سے باہر نہیں نکلنا، 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ جی وہ محفوظ یہی کہہ پائی تھی۔ فائل بند کی تھی اور چابی لیتے وہ اٹھا۔ گاڑی سے نکلتے بغیر اس سے نظریں ملائے وہ اندر جا چکی تھی۔ وجدان کی پرسوچ نظروں نے اس کی خاموشی کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے اندر کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ وہ چونکہ واش روم سے نکلتے اسے اپنے روم میں دیکھ کر شفاف نم چہرے اور گردن سے ٹپکتے پانی کے قطرے دور سے اسے نظر آ رہے تھے کہ کہاں وجدان اس کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے روم میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کی اسمیل شدید ناگوار گزری تھی۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش سے وہ بیڈ سے بڑا دوپٹہ اوڑھتی جب وہ قریب محسوس ہوا جو اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ آپ وہ کڑھائی اور اس کے برون بال جوڑے سے آزاد کرتے آہستہ سے مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ جب سامنے میں ہوں تو تمہاری سوچیں کہاں مرکوز ہیں مائی لو؟ اس کے برون بال مٹھی میں جکڑے اپنے سینے سے لگاتے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو سے لمس کا سر چکرایا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم پروفیسر کے آفس میں؟ وجدان کی سرد آواز سے لمس کی سانس اٹکی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ جان ہوا ہوئی۔ اسائنمنٹ کی بات کرنی تھی، بے وجہ اس کے خوف سے جھوٹ بولا۔ بامشکل وہ اس کی قربت میں جواب دے پائی۔ تنہا آفس میں جا کر وجدان شرٹ کا فرنٹ بٹن کھلتا محسوس ہوا۔ پلیز اس کی اگلی حرکت سے آنکھیں سختی سے بند کرتے اس کی بلیک شرٹ کا کالر زور سے پکڑے وہ روکا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ غصے میں ہے یا کس موڈ میں۔ گاڑی میں تو وہ پرسکون تھا، پھر یہ اس کا ہر انداز نیا لگتا تھا۔ نیکسٹ ٹائم مجھ سے جھوٹ بولتے بی کیئرفل ڈارلنگ۔ سخت قسم کی جسارت کر کے وہ اسے چھوڑتے پیچھے ہوا تھا۔ آئی ہیٹ یو۔ خفت سے سرخ پڑتے رخ موڑتے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں درست کی تھی اور حیران تھی اس صورتحال سے پہلے وہ پروفیسر پھر وجدان وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا اس کا رویہ زہر لگا تھا؟ لمس نے آنسوؤں پر بند باندھے غصے میں ہاتھ میں موجود اس کی دی ہوئی رنگ زور سے کھینچی تھی جو پچھلے ہفتے سے جان سے پیاری تھی۔ نہیں اترے گی۔ وجدان کی دوبارہ آواز سے وہ پلٹی۔ بے بسی سے آنسو ٹپ ٹپ بہے تھے۔ یو ڈونٹ لو می، مجھے ٹارچر۔ اس کی بات کاٹتے وارننگ دی تھی اور ہاتھ کی انگلی کو چوما تھا جسے وہ سرخ کر چکی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے پاس کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، پوری کی پوری تم میری ہو۔ بے وجہ میری آنکھوں پر ظلم نہیں ڈایا کرو۔ آنسو صاف کرتے اسے خود میں پینچنا چاہتا تھا۔ اس رویے سے خوفزدہ ہو گئی مگر ضروری تھا یہ، اسی لیے وہی تھا وہ۔ تم ڈسٹرب تھی اس بات سے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا بتاؤ؟ اس کے بال سہلائے تھے۔ میں خود نہیں گئی، بلایا تھا اس نے۔ اس کی سخت گرفت میں اٹکتے بتایا تو کیا یہ جھوٹ بولنے کی سزا دی تھی؟ اس کے سینے سے لگے سوچا تھا۔ وجدان کا سر تاثر ابھرا تھا۔ کسی کے کہنے پر بھی تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا میری جان؟ میری ہر بات کو سیریس لیا کرو ورنہ۔ لمس کو لگ رہا تھا آج پھر سے دھمکا رہا ہے وہ۔ دل چاہا تھا زور سے روئے پر وہ یہ کر کے مزید اس کی کوئی بھی شدت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر اپنا تشنا لب رکھے تھے۔ وہ جا چکا تھا۔ برے ہو تم، ڈانٹ کر پیار کرتے ہو۔ ماتھا گردن ہاتھ رگڑا تھا۔ 1% جو مجھے آپ سے پیار ہوا تھا نا وہ وجدان ختم ہو گیا۔ اس کا لمس مٹاتے خود کو بابر کروا رہی تھی وہ جو کہ ناممکن تھا۔ اتنی صبح کہاں؟ وہ نماز پڑھنے کے بعد لانچ میں تھی جب وجدان کو تیار دیکھ کر کہیں جاتے دیکھا تھا۔ کام ہے، آ جاؤں گا۔ کام بتاؤ؟ بھی اپنی ماں کو باپ کی آواز سے قدم تھمے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا ڈیڈ بدلہ لیں گے؟ آپ کی بیوی کو ہینڈل کرنا دنیا کا بہت مشکل ترین کام ہے، رحم کریں معصوم بیٹے پر۔ وجدان قریب ہوتے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے کہا۔ ہاں رہ گئے تم معصوم، دانت پیسے۔